تو میں مومن نہیں ہوں، میں ایکس کرسچن ہوں. آپ سے مخمن میری پہلی بات مخمن نہیں، آپ مخمن. کوئی رسول اللہ کی کوئی بیٹی تھی، ان کے جو شوہر تھے وہ خود صحابی تھے. اب وہ کون سی بیٹی تھی مجھے وہ بھی اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کی آواز چاہے عبادت کے لیے ہی کیوں نہ اٹھائی جا رہی ہو، اس سے تمہارے دلوں میں خیالات آ سکتے ہیں. لیکن چلے میں اس کو سیکنڈری کر رہا ہوں کہ ہے یا نہیں ہے، بٹ میں خود سے ایک امیجنیشن کر رہا تھا کہ گھر میں ہم ایک پیٹ پالتے ہیں، آپ نے بھی پالے ہوئے، ہم بھی پالتے ہی ہیں. ہاں جی بھائی، گاڈ بھائی. سب سے پہلے تو سر 8 مارچ گزری ہے، تو وومن ڈے پہ میں سب کو ہیپی وومنس ڈے کہنا چاہتا ہوں فرسٹ آف آل. اور سیکنڈ یہ کہ ایک اب مجھے نہیں پتا وہ حدیث صحیح ہے غلط ہے، کیونکہ میں کرسچن فیتھ سے آتا ہوں. سو میں مومن نہیں ہوں، میں ایکس کرسچن ہوں. آپ سے مخمن میری پہلی بات مخمن نہیں، آپ مخمن. بلکہ اسٹوئک بھائی آئیں گے، ان سے میں پوچھوں گا کہ میں نے کئی لوگوں کو سنا مخمن بولتے ہیں بڑے مزے سے. مخمن مخمن کیا ہے؟ یا وہ ایسے کوئی پاکستانی کو عادت ہوتی ہے نا گلے میں این پھنسا کے این کھینچ کے نکالتے ہیں. اچھا ہاں چلیں آپ بولیں. اچھا، مجھے میں نے کافی دیر پہلے ایک ویڈیو ایک کلپ دیکھا تھا. ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک مولانا صاحب کو بٹھایا گیا تھا، اور ایک اینکر جو ہے اس سے سوال یہ پوچھا گیا کہ جی یہ جو خواتین جو ہیں یہ نعت خوانی کرتی ہیں، اس پہ آپ کا کیا مطلب وہ ہے ٹیک ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ تو اس نے ایک کہانی سنائی. اب میں اس کو فیکٹ چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے تصدیق کروانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایسی حدیث کچھ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، یا اس نے اپنی طرف سے کوئی کہانی اپنی طرف سے بنا دی ہے، کیونکہ یہ کہانیاں خود بھی کون سی حدیث؟ اب میں آپ کو حدیث نمبر مجھے نہیں پتا، نہیں، لیکن اس اس میں نے کیا حدیث میں کیا؟ ہاں جی وہی میں بتانے لگا ہوں آپ کو کہ اس نے کہا کہ کوئی رسول اللہ کی کوئی بیٹی تھی، ان کے جو شوہر تھے وہ خود صحابی تھے. اب وہ کون سی بیٹی تھی مجھے وہ بھی نہیں پتا، مجھے ان کے نام نہیں یاد. تو وہ جو بیٹی تھی وہ مطلب با پردہ رہتی تھی اور گھر کے اندر رہتی تھی، اور ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئی. اب وہ بیمار ہوئی تو ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ جی آپ میرے ساتھ حکیم یا طبیب جس کو بھی کہہ لے آپ کو اس کے پاس لے جاتا ہوں کہ آپ اپنا مطلب علاج کروا لیں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ خود جائیں اور اس سے میرے بارے میں میرا حال احوال اس کو بتا دیں، اور جو بھی وہ دوائی دے گا، جو بھی میڈیسن دے گا وہ میں کھا لوں گی. تو صحابی نے کہا کہ جی شرع میں اتنی تو گنجائش ہے. تو اس نے کہا گنجائش تو ہے، لیکن میں کیا کروں، میں تو رحمت العالمین کی بیٹی ہوں. سو اس نے کہا جی ایسی عورتیں تھیں اسلام کی جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو ایسے قربان کیا، اور یہ اور وہ اور بلا بلا، کیونکہ یہ جو نعت خوانی کرتی ہیں ان کی آواز سے کیا مردوں کو جو کانوں میں آواز جاتی ہے تو ان کو شہوت نہیں اٹھتی ہوگی. تو میرا آپ سے یہ مطلب ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ تصدیق کر دیں کہ یہ ایسی کوئی حدیث ہے بھی ہے یا نہیں ہے. میں کوئی حدیث کا میں حدیث دان نہیں ہوں، لیکن مجھے یاد پڑتا، مجھے نعت کے حوالے سے تو نہیں یاد پڑ رہا، لیکن مجھے یہ یاد کچھ پڑ رہا ہے. مجھے یہ نہیں پتا حدیث ہے یا کوئی مکالمہ ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کی آواز چاہے عبادت کے لیے ہی کیوں نہ اٹھائی جا رہی ہو، اس سے تمہارے دلوں میں خیالات آ سکتے ہیں. لیکن اسے منع نہیں کیا گیا. جہاں تک اب میں 100% نہیں کہہ سکتا، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. پتہ نہیں اب اس کو کس طرح ڈھونڈیں گے. اب کوئی کی ورڈ ہو ذہن میں تو بندہ اس کو ڈھونڈے. لیکن اب مجھے یہ والی حدیث نہیں یاد، لیکن اس سے ملتا جلتا اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ حدیث ہے یا کیا. لیکن میرا نہیں خیال یہ بخاری مسلم یا صحیح ستہ کی حدیث ہوگی، اتنا مجھے لگ رہا ہے. یہ کوئی سیکنڈری سورس ہو سکتا لیکن بابوں کی کتابوں میں سے. چلے ہے یا نہیں ہے وہ ایک سیکنڈ. کیونکہ رسول اللہ کی حضرت فاطمہ کے علاوہ جو بیٹیاں ہیں ان کے حوالے سے کوئی صحیح ستہ میں کوئی خاص حدیثیں نہیں موجود جو حضرت خدیجہ سے جو تھیں. اسی لیے کئی لوگ تو ان کی ایگزسٹنس کے اوپر بھی کوسچن مارک کرتے ہیں. تو اگر ان کی کسی دوسری بیٹی سے کے حوالے سے یہ بات ہے تو وہ کسی اور سورس میں ہوگی. وہ
सहाय सिता में नहीं हो सकती, जहां तक ये मैं अपनी लॉजिक लगा रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। चले चले इसको हम सेकेंडरी कर देते हैं, हम इस हदीस को सेकेंडरी कर देते अच्छा, हैं। मोमिनून कह रहे हैं कि ये मिशकात के अंदर हदीस है। अच्छा, कोई हदीस, अगर मोमिनून भाई अगर आप हदीस का नंबर भी ढूंढ के हमें भेज दें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि फिर हम उसको खोल के भी देख लें, सर्च मारें उसकी। चलें, हाँ आप बोलें। अच्छा, और बोलें। मैं कह रहा हूँ चले ये हदीस, चले वो भाई ने कोड कर दिया कि ये मशकात में है, चले मैं इसको सेकेंडरी कर रहा हूँ कि है या नहीं है। बट एक खुद से एक इमेजिनेशन कर रहा था कि घर में हम एक पेट पालते हैं, आपने भी पाले हुए हैं, हम भी पालते ही हैं घर में। तो यार दिन में कोई 2 दफा तो हम उनको बाहर लेके जाते ही हैं घुमाने के लिए। और ये उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनको साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब ना हो जाए, फेड अप ना हो जाए वो, वरना तो वो पागल हो जाएंगे, पागल हो उनको जाएंगे, ओह कमरे यस, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो यार आप एक इंसान को एक पेट के बराबर भी दर्जा नहीं दे रहे, तो फिर मैं अब क्या बोलूं इनको। नूरिया ने कहा था ना डिबेट में कि इस्लाम में, मगरिब में कुत्तों के हकूक इस्लाम में औरतों से ज्यादा हैं। एक बंदे ने अपने कुत्ते को मारा, उसको 20-30 साल की सजा सुना दी। यहाँ पर औरतें रोज पिट रही होती हैं, ऑब्वियस इन सर्टेन एलिमेंट्स। तो आप कुत्ते को मार नहीं सकते, कुत्ते को अगर भूखा रखेंगे तो आपको सजा मिलेगी। तो यू नो इन इन इस्लाम में इस तरह की बातों की कोई कुछ है ही नहीं कोई। फिर आप और एज अ औरत, एज अ माँ ये आर्ग्यू दे सकते हैं, हाँ जी हमने जन्नत की माँ के कदमों, वो भी कोई टरखा दिया ना, जैसे रसूल अल्लाह ने हदीस में उस बंदे को कह दिया को जाए बंदे के अल्लाह की नजर में बड़े खूबसूरत है, वो टरखा देते हैं, हाँ चलो जी रफा दफा करो इसको। लेकिन एज अ औरत के हैसियत से इस्लाम में औरत बहुत नीचे है। तो चले जी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।